ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن، ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن، کہ وہ ایک مسواک سے ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن، کہ وہ ایک مسواک سے۔ دعوت دیتا ہوں قاری زبیر صاحب بھوپالی کو کہ جنہوں نے پورے ہندوستان پر، بھوپال ہی نہیں بلکہ پورے صوبے کو، جامعہ کو، جامعہ کے اساتذہ کو انہوں نے متعارف کرایا ہے۔ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ زبیر بھوپالی تم نے یہ نعت کی مشق کہاں کری، یہ فن تمہیں کس نے سکھلایا، کس درسگاہ سے تم یہ فن سیکھ کر آئے، تو قاری زبیر کہتے ہیں کہ میں اپنی مادر علمی جامعہ اسلامیہ بنجاری کا مرہون منت ہوں کہ اس کی اس چار دیواری نے، اس کے اساتذہ کی تربیت نے، وہاں کے ماحول نے مجھے ایسا شاعر بنایا کہ میں اس جگہ سے نکل کر آج پورے ہندوستان کے شعراء میں ان کا نام شمار ہوتا ہے۔ صاحب سے گزارش ہے کہ اس محفل کو زعفران زار بنا دے اور اپنے کلام کی خوشبوؤں سے اس پورے مجمع کو معطر فرما دے۔ لائق عزت تکریم حضرات اکابر علماء اکرام، اساتذہ اعظام، سامعین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم مدیر جامعہ، ہم سب کے مشفق کرم فرما، جو اگرچہ اس وقت جسمانی طور پر یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر اس مقدس سرزمین سے ہم سب کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا تصور حسین صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ کا میں شکر گزار ہوں۔ حضرت والا نے اس سال بھی ایک خوبصورت نعتیہ محفل منعقد کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کا بیس کم کر دیجئے، کسی نے بیس چالو کر دیا ہے۔ حضرت مفتی حسان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، بڑی انہوں نے محنتیں کی ہیں، ساتھ دیا ہے، اور یقیناً تعارف میں جو کچھ کہا ہے اس میں میرا کچھ کمال نہیں ہے، یہ سب تخت نشین اساتذہ اکرام کی دعائیں، محنتیں اور اس مادر علمی کا دیا ہوا ہے۔ وقت مجھے بالکل ضائع نہیں کرنا ہے۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں ہمارے دو عزیز دوست جن کے ساتھ پورے ہندوستان بھر میں سفر کرنے کا موقع ملتا ہے، جن کو میں نے خود بہت سنا ہے اور سن کر میں سیکھا ہوں۔ جناب قاری اشفاق بہرائچی صاحب بطور خاص، اور عزیز دوست قاری فہیم پہانوی صاحب ادنا سی دعوت پر تشریف لاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمود الحسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر اساتذہ اعظام کی توجہ چاہتا ہوں، مطلب پیش خدمت سماعت فرما لیں۔ لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے۔ کیا مطلع ہے مفتی صاحب، ایک دم تازہ بھاپ نکل رہی ہے، بہت زبردست، کہیں نہیں پڑھا ہے، بالکل یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ اشفاق بھائی خود پہلی بات سن رہے ہیں۔ بہت زبردست۔ لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے، لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے، لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے، لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے، لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے، ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن،
ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن کہ وہ ایک مسواک سے ہوش اڑا دیتے ہیں دشمن کہ وہ ایک مسواک سے قاری صاحب مسواک کا کوئی جوڑ نہیں ہیں جو تربیت رسول پاک سے بطور خاص یہ شعر سماعت فرما لیں عطا کریں جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے میں نے بھی منہ دھو لیا میں نے بھی منہ دھو لیا شہر نبی کی خاک سے سبحان اللہ میں نے بھی منہ دھو لیا شہر نبی کی خاک سے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے ماشاءاللہ چلیے مجھے لگا کہ شاید اس سال پھول آئے نہیں ہیں آغاز ہوا بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ جزاک اللہ یہاں رکھتے رہو ماشاءاللہ بہت زبردست شعر جاؤ کہہ دو چاند سے اب سامنے آئے میرے میں نے بھی منہ دھو لیا شہر نبی کی خاک سے میں نے بھی منہ دھو لیا شہر نبی کی خاک سے لے کے آتے ہیں جو تربیت رسول پاک سے ایک مطلع دو شعروں پڑھتا ہوں بس اپنی جگہ لیتا ہوں سماعت فرمائیں عطا کریں ان کے آگے چاند کیا ہے ان کے آگے چاند کیا ہے چاندنی کیا چیز ہے بہت انوکھی ردیف ہے کیا چیز ہے ان کے آگے چاند کیا ہے چاندنی کیا چیز ہے ان کے آگے چاند کیا ہے چاندنی کیا چیز ہے چاندنی کیا چیز ہے عائشہ سے
حسن نبی کیا چیز ہے عائشہ سے پوچھئے حسن نبی کیا چیز ہے عائشہ سے پوچھئے حسن نبی کیا چیز ہے منقبت کا بہت خوبصورت شعر پڑھنے جا رہا ہوں ایاز سیرون کی طرف سے 500 روپے قاری زبیر صاحب کے لیے ماشاءاللہ مفتی صاحب ہمارے یہاں نعت سننے کا تو مزاج ہے وہ بھی بڑی مشکل میں بنا ہے لیکن منقبت بہت نہ کے برابر لوگ سمجھ پاتے ہیں بہت خوبصورت منقبت کا شعر میں فہیم بھائی کے گاؤں بھی گیا ہوں اور امروہہ میں نوگاواں سادات مجھے لگتا ہے پوری ہندوستان میں اس سے اچھی منقبت نہ کہیں لکھی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے الحمدللہ وہاں جا کر بڑی کامیابیاں ملی ہیں منقبتی پروگرام پڑھ کر ایک شعر میں منقبت کا پہنچا رہا ہوں سماعت فرما جی عطا کریں عائشہ سے پوچھئے حسن نبی کیا چیز ہے ان کے آگے چاند کیا ہے چاندنی کیا چیز ہے کہ نام لکھ کر آ گیا ہوں ان کے چاروں یار کے نام لکھ کر آ گیا ہوں ان کے چاروں یار کے نام لکھ کر آ گیا ہوں ان کے چاروں یار کے ایک سوال سوال آیا ہوا تھا دوستی کیا چیز ہے ایک سوال آیا ہوا تھا دوستی کیا چیز ہے ایک سوال آیا ہوا تھا دوستی کیا چیز ہے آخری شعر اور پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں صرف دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو صرف دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو صرف دو بچوں نے ہی دکھلا دیا ابو جہل کو سرور کونوں سرور کونوں مکان سے سرور کونوں مکان سے دشمنی کیا چیز ہے سرور کونوں مکان سے دشمنی کیا چیز ہے ان کے آگے چاند کیا ہے چاندنی کیا چیز ہے عائشہ سے پوچھئے حسن نبی کیا چیز ہے